عید کے سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن احمد. ناظرین, آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. دنیا بھر میں آپ نے اپنا بڑا نام کمایا ہے. بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارباز جعفری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ کرم ہے مولا کا. آپ سے دیکھا محبت ہو گئی, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ کے ساتھ نہیں, بلکہ یہ تو مجھے خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے قوم کا, ملت کا, تو بس اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ بھی خدمت کر رہے ہیں. بے شک بے شک. ارباز صاحب, نوحہ خانی, جی پہلے تو یہ بتائیں یہ نوحہ خانی کیا ہے ہمارے, کیونکہ ظاہر ہم نوجوان جو ہے وہ دین سے تھوڑا سا دور ہے, تو پہلے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں پھر آگے چلتا ہوں. دیکھیں, میں آپ کو ایک تعلیمی بات بتاتا ہوں. تعلیمی بات مطلب ایجوکیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کو شاید نہ پتہ ہو. بہت سارے لوگوں کو نوحہ خانی یا نوحے کا انگلش میں مطلب نہیں پتہ. صحیح. تو زیادہ تر لوگ اس کو کہیں نہ کہیں سنگنگ یا ریسائٹنگ یہ سب بولتے ہیں. اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کریں تو اس کے حساب سے تو آپ گا رہے ہیں. اگر آپ کسی مسلمان کے حساب سے بات کریں تو وہ بولتا ہے جی یو آر ریسائٹنگ. لیکن اس کا ایکچوئل لفظ ہے ہائمنگ. اور نوحہ خوان کو یا نوحہ خوانی کو ہائمنگ یا ہائمر کہتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بین کرنا. میں بین سنا رہا ہوں مصائب کے. تو یہ اس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں انگریزی ڈکشنری کے اندر. صحیح. اور نوحہ خوانی, جہاں تک آپ مجھ سے اس کا مفہوم یا معنی پوچھ رہے ہیں, تو وہ میں نے آپ کو اس پہلے ہی جملے میں بتا دیا کہ بین کرنے کو نوحہ کہتے ہیں اور بیان کرنے کو نوحہ خوانی کہتے ہیں. بالکل. ارباز صاحب, یہ اس فیلڈ میں آپ کے کب سے آ گئے کہ ایک بچپن سے شوق تھا آپ کا یا پھر بڑے ہو کے کچھ سبق ملا ایسا؟ دیکھیں, شعور زندگی میں دو طریقوں سے آتا ہے, ایک تجربے سے, ایک تعلیم سے. تو تجربہ عمر کے ساتھ ساتھ ایسے ہی بڑھتا رہا اور شعور جو ہے وہ تعلیم کی وجہ سے آتا ہے. تو ایک ٹائم تھا جب ہم نے نوحہ خوانی سٹارٹ کری. میں, شہباز ملک, شارم نقوی, ہم لوگ ایک چھوٹی سی سنگت ہم نے بنائی. پھر وہاں سے ہم نے نوحہ خوانی شروع کری. پھر انجمن اسیر بغداد جو کہ در بطول کا ایک فریکشن تھی, اس کے ساتھ ہم نے نوحہ خوانی کری. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 2009-10 کی. اس کے بعد پھر انجمن امامیہ نے پلیٹ فارم دیا اور پھر وہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اور کافی لوگوں کا اہم کردار رہا ہے اس چیز کے اندر, میرے کریئر کے اندر اسپیشلی نوحہ خوانی کے. اور بہت لوگوں نے تربیت کری. مطلب جو سینئر حضرات ہمارے گزرے ہیں یا ہیں ابھی جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی عطا فرمائے, اور جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. جیسے کہ استاد سبت جعفر صاحب, ریحان اعظمی صاحب, سلمان اعظمی صاحب, ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے میری نوحہ خوانی. اہم کردار کیسے, مطلب یہ آپ کو اس سائڈ پہ لے کے آئے یا پھر آپ جب اس سائڈ آ گئے تھے تو بھی ان سے سیکھا؟ دیکھیں, انسپائریشن اور انسپائریشن بہت تھن لائن کا فرق ہے. تو ایک تھی انسپریشن اور انہوں نے اسپائر کر دیا. کیا بات. تو جب آپ کسی طالب علم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یہ لوگ اپنا آپ کو طالب علم ہی کہتے تھے ہمیشہ, تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. بالکل. اور جب ایک 70 سال کا یا 60 سال کا بزرگ اپنا آپ کو طالب علم کہہ رہا ہے تو پھر سلسلہ اس سے ہی آگے بڑھتا ہے. ایسا ہی ہے. جہاں وہ, یہ لوگ ایک اکیڈمی تھے اپنے میں ہی, تو جب ہمیں اس لائبریری کا ایکسیس ملا تو ہم نے بہت کچھ سیکھا. سچی بات. صحیح. ریحان اعظمی صاحب اور سبت جعفر صاحب, یہ اپنے میں ہی ایک لائبریری ہے. یہ وہ خزانہ ہے جن کو ابھی تک ہم نے صحیح سے ایکسپلور بھی نہیں کیا. اچھا. جی, میں یہ سمجھتا ہوں. تو ارباز صاحب, جب آپ نوحہ خوانی میں آئے, کیونکہ آپ ظاہر بچپنا ہی کہیں گے ہم اس کو یا جوانی کہیں گے چلیں, جی, تو آج کل کے جو نوجوان ہیں یا اس زمانے کے جو نوجوان تھے, زمانے کتنا ہوا ہے, خیر 2000 کی ہم باتیں کر رہے ہیں, تو
اس فیلڈ مطلب یہ جو دین ایک لیول لگا ہوا ہے نا کہ ان پہ دین پہ نوجوان دین کی طرف اتنی جلدی نہیں جاتا، دین سے تعلیم محبت نہیں ہوتی اور علم نہیں ہوتا، اور لیکن آپ جوانی میں بچپن میں چلے گئے تو گھر والوں کی طرف سے کیسا رویہ تھا؟ دیکھیں ہم سید سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں بچپن سے تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ارکان دین کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. تو یہ تربیت تو بچپن سے شروع ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر شیعہ گھرانے کی یہی تربیت ہوتی ہے. اور ہمارے ہر نوجوان کو پتہ ہوتا ہے اس کی رائٹیس ویلیو کیا ہے، اس کے مذہب کی سیکولر باؤنڈریز کیا ہیں اور کیا اس کے عقائد ہیں. وہ اس کی بچپن سے ہی تربیت ہوتی ہے، اور اس میں اہم کردار ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے. تو رجحان تو آبویسلی بچپن سے ڈیولپ ہوا. آہستہ آہستہ جب وہ اسکلز میں گرومنگ ہوتی گئی تو پھر ہم بھی اس پلیٹ فارم کے ساتھ چلتے رہے. صحیح. تو یہ پہلے پاکستان میں آپ نے کیا، پھر اس کے بعد بین الاقوامی طور پہ آپ جانے جاتے ہیں، ابھی مشہور ہیں. تو جو دوسرے ممالک تھے وہ کون کون سے ممالک میں آپ نے جا کے پڑھے؟ دیکھیے کافی سارے ممالک میں پڑھا، دبئی میں پڑھا، یوگانڈا میں پڑھا، اور کافی سارے ملک ہیں جہاں پہ. خود سے بلایا تھا؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. خود سے تو obviously ایز سچ سوائے ایران عراق وغیرہ کے یا پھر شام کے جایا رہتا ہے، باقی جگہوں پہ تو obviously آپ کو بس جہاں جہاں بلاوا آتا ہے بس وہاں چلے گئے تھے. ایک ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت اہم رول ہے حکیم مسلم رضا عابدی صاحب کا، اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ساری چیزوں میں، اسپیشلی جب جاب بھی کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں ساتھ کر رہے تھے تو کافی سپورٹ کیا انہوں نے. آپ اگر جاب کی بات کر رہے ہیں تو پرسنل کوشچن اگر ہم کر لیں کہ جو آ کے مجلس پڑھتے ہیں تو اور نواخوانی کرتے ہیں تو کیا ان کو ہدیہ بھی دیا جاتا ہے، اور کیا آپ کو ملا؟ دیکھیں جی، ہماری اماں نے ہمیں بچپن میں ہی بول دیا تھا دودھ نہیں بخشوں گی اگر آپ نے اس چیز کا پیسہ لیا تو. کیا بات ہے! تو پھر تو حرام ہو گیا. پھر تو بات یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں دو طریقے ہیں، ایک ہی پروفیشن ہے، ایک ہی شوق ہے. شوق اور عقیدہ. میں نہیں کہتا کہ پروفیشن میں عقیدہ نہیں، عقیدہ شاید لفظ ہٹا دیتے ہیں اس سے. ایک شوق ہے اور ایک پروفیشن ہے. میرا شوق تھا، پروفیشن میں تھا. صحیح. تو دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، مطلب جب آپ نواخوانی آپ نے شروع کی کہ بھائی آپ جو ہمارا دوست ہے وہ تو دین کی طرف چلا گیا، تو دوستوں کی طرف سے کیسا؟ نہیں، الحمدللہ شروع سے ہی دوستوں نے بڑا سپورٹ کیا، اور وہ خود بھی پڑھتے تھے ماشاءاللہ، تو ان سے ہی ایک مطلب ایک ماحول ڈیولپ ہو گیا تھا. اور زیادہ تر ہی اہل سنت وہیں تھے ہمارے، لیکن انہوں نے بہت سپورٹ کیا. یقین جانے آپ آفس ہو یا پھر یونیورسٹی ہو، کالج ہو، ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا کہ یار ہم دیکھ لیں گے، تم جاؤ. کیا بات ہے! اور یہ ارباز صاحب یہ ایک ہمارے دین اسلام کی ایک رونق نہیں ہے، مطلب یہ ایک محبت کا پیغام نہیں ہے کہ ہم ایک ہی پرچم کے نیچے ہیں؟ بالکل ایسی، جیسا آپ نے بولا اہل سنت آپ کے بھائی تھے. بالکل ایسی ہے. دیکھیں ہر اہل سنت جو ہے وہ شیعہ ہے، اور ہر شیعہ جو ہے وہ اہل سنت ہے. ایسا ہی ہے بالکل. کیونکہ اگر آپ ان کی تفسیر میں جائیں تو اہل سنت وہ ہے جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور اہل تشیع وہ ہے جو اہل بیت کو مان رہا ہے. تو دونوں ہی ایک دوسرے کو مانتے، تو اس میں تفریق کسی چیز کا نہیں. اور اس میں یہ بات تو یہ ہے نا کہ اہل بیت بھی تو سنت پہ ہی فالو کیا. بالکل ایسی ہے. تو پھر ٹیکنیکلی ساری جو جڑ ہے وہ جا کے وہی مل رہی ہے، تو اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور یہ محبت کا پیغام ہے. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. تو ارباز صاحب سکون کتنا ملتا ہے آپ جب آپ پڑھتے ہیں؟ یہ تو مطلب آپ یقین جانیں کہ آپ نے ایسا سوال کیا کہ رونٹے کھڑے ہو گئے. سکون تو بہت ملتا ہے. آپ جب بھی کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خود بخود جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. جب کوئی پریشانی ہوتی ہے خاص طور سے تو وہ جو دل کو راحت ملتی ہے نا، وہ اسی چیز سے ملتی ہے. کوئی ایسا موومنٹ ہے کہ جب آپ نے پڑھا ہو تو پھر اس کے آگے آپ نے سوچ لو کہ بس اب کچھ نہیں ہے؟ چھوٹی شہزادی کا خاص طور سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کلام ہیں جو پڑھتے روح فنا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بہت سارے مقام پہ ایسا ہوا. کیا بات ہے! ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مقام بتاؤں آپ کو. مجھے خاص طور سے لگاؤ ہے
چھوٹی شہزادی کے کلام سے بہت زیادہ. کن شاعر کے سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں پسند ہے یا پڑھے ہیں؟ پڑھے بھی چلیں آپ یہ بتا دیں، پڑھے بھی اور پسند بھی، یہ دونوں. پسند تو میں سب کی ظاہر سی بات ہے، کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو اس نے اچھا نہیں لکھا ہو. ظاہر ہے وہ جو سارے ہی کلام شاعر ہے، ہیں. وہ کلام ہے، اس کی نسبت ہی ایسی ہے کہ وہ تو پسند ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو شاعر تقریباً سارے ہی بہت کچھ اچھا بھی لکھ جاتے ہیں، بہت ایکسٹراڈنری بھی لکھ دیتے ہیں. اور پڑھا ہے تو میں نے سہیل شاہ صاحب کو پڑھا ہے، ریحان اعظمی صاحب کو پڑھا ہے، اور علی ارمان بلتستانی صاحب کو پڑھا ہے، سلمان اعظمی صاحب کو پڑھا ہے، محمد عابد جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں ان کو پڑھا ہے، اظہر عابدی صاحب کو پڑھا ہے، اور ایک دو شاعر اور ہیں میرے ذہن سے ابھی نام نکل رہا ہے. مطلب جن کا کلام آپ کو بس دل کو چھو گیا ہو، وہ کون سے شاعر تھے؟ اور آپ کا علی ارمان بلتستانی. کون سا کلام تھا؟ دیکھیں کلام تو ان کے بہت سارے تھے، نہیں وہ جو آپ کے بس دل کو چھو گیا ہو، یہی بات اکیلے میں آپ جیسے ویسے تو دیکھیں یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھے علی ارمان بلتستانی کی. لیکن اگر دل کو جو چھو گیا ہو تو ریحان اعظمی صاحب کا ایک کلام تھا، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی، تو سرور صاحب نے پڑھا تھا. بہت زیادہ لگاؤ ہے مجھے اس کلام سے. کیا بات ہے، صحیح. تو وہ میرے بہت قریب. صحیح. یہ ہماری آڈینس اور دیکھنے والی ویورز بھی یہ چاہ رہے ہوں گے اس بار آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہوگا، خواہش بھی ہوگی کہ آپ چند اشعار ہمیں سنائیں. بالکل. چھوٹی شہزادی کے ہی حوالے سے ایک کلام کے ایک یا دو شعر. جی. بسم اللہ. زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر، اور دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی کہ کھا کر تماچے سو گئی، زنداں کی خاک پر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر. کیا بات ہے آپ کی آواز میں، اور جو یہ کلام ہے تو اس کی تو اپنی ہی ایک بات ہے، لیکن جو آپ کی آواز ہے وہ بڑی خوبصورت اور پیاری ہے، دل کو چھو جاتی ہے وہ آواز. تو ارباز صاحب کے مستقبل کی کیا پلاننگ ہے؟ مطلب اب کون سی، اس دن بھی آپ نے بتایا نہیں، لیکن اب آج کی اس محفل میں تو بتا دیں کہ اب کون سا کلام آ رہا ہے اور کس وقت آئے گا اسی سال 2024 میں؟ دیکھیں ارادہ تو ہے انشاءاللہ اس سال کہ آئیں. دو چار چیزیں تھیں جو میں چاہوں گا کہ سننے والے سنیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں وہ جو میں چاہتا ہوں
کہ ہمارے ناظرین تک پہنچیں اور حاضرین اور ماتمیوں تک پہنچیں, سامعین تک پہنچیں. تو انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ. آخر میں ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو بہت سارے ہیں, لیکن سچی بات بتاؤں تو صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا جی بالکل, کہ ذکر حسین عبادت ہے کاروبار نہیں, تو اس کو عقیدت سمجھ کے کریں. صحیح, میرے خیال سے اس میں سارا ہی آ گیا, سارا جز آ گیا اس میں. بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ ارباز صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ناظرین, ارباز صاحب اپنی جرنی کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیگا اور بیل آئکن کو پریس کر دیگا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. مولا تمہیں اکبر کی جوانی کی قسم ہے, یہ وقت مدد ہے. مولا تمہیں اکبر کی جوانی کی قسم ہے, یہ وقت مدد ہے. للہ مدد کرنے میں عرصہ نہ لگاؤ, فریاد کو پہنچو. یا حضرت عباس مدد کرنے کو آؤ, امداد کو پہنچو. روضہ تیری زینب کا گرانے چلے آئے, یہ کلمہ گو آئی. صفین کی تم یاد انہیں آ کے دلاؤ, امداد کو پہنچو. یا حضرت عباس مدد کرنے کو آؤ, فریاد کو پہنچو, امداد کو پہنچو. میری خصوصی دعا ہے کہ اس ٹی وی کے لیے کہ اللہ پاک اسے پروردگار اسے شاد رکھے, آباد رکھے, قائم رکھے, دائم رکھے, سرخرو کرے, اور پنجتن پاک اپنے صدقے سے ان کو اور کامیابی عطا فرمائے, اور کوئی غم نہ دے ان لوگوں کو, ساری ٹیم کو, سوائے غم حسین کے. آمین الہی آمین.